اے اللہ پیغمبروں نے اپنی اولادوں کے لیے دعا مانگی، اے اللہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی کہ میری اولاد کو نمازی بنا، اے اللہ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ اللہ مجھے بھی نماز کا پابند بنا، میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا۔ اے اللہ تجھے نماز سے اتنی محبت کہ تو اپنے خلیل کو دعا کا حکم دے رہا ہے کہ وہ بھی نماز کے پابند بنے اور ان کی اولاد بھی۔ اے اللہ ہم اپنے حق میں بھی یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں موت تک نماز سے چمٹنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ موت تک نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کو بھی نماز کا پابند بنا، اے اللہ ہماری اولادوں کو بھی نماز کا پابند بنا، اے اللہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پابندی کے ساتھ ہمیں نماز کا پڑھنے والا بنا، اے اللہ ہمارے خواتین کو بھی نماز کا پابند بنا۔ اے اللہ تو نے اپنی کتاب میں نماز کے بعد جس چیز کا سب سے زیادہ حکم دیا وہ ہے غریبوں پر اللہ کے راستے پہ خرچ کرنا۔ اے اللہ ہم بخل سے تیری پناہ مانگتے ہیں، کنجوسی سے تیری پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنی ذات پر ایمان عطا فرما کہ ہم جو کچھ تیری راہ میں خرچ کریں گے تو اس کو لوٹا دے گا۔ اے اللہ تو نے اپنی کتاب میں فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے گا؟ اے اللہ جائیدادوں کے مالک بن کے بیٹھے ہیں، بینکوں میں کروڑوں کروڑوں روپے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور موت ہمارے سر پہ کھڑی ہے، کچھ پتہ نہیں موت کا فرشتہ کس وقت آ کے قبر میں اتارے، مگر دل دولت میں اٹکا ہوا، جائیدادوں میں اور مال میں اٹکا ہوا۔ اے اللہ تیرے پیغمبر نے اپنی قوم کو نصیحت کی تتخذون مصانع لعلکم تخلدون، تم گھر ایسے بناتے ہو، ایسے ایک مضبوط گھر بناتے ہو جیسے تم نے دنیا سے کبھی جانا نہیں ہے۔ اے اللہ آج ہم بھی ایسے مضبوط گھر بنا رہے ہیں، اتنے مضبوط گھر بناتے ہیں کہ ہمیں یہ دیکھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ موت کی تیاری کر رہا ہے، دیکھنے والا کہے گا کہ یہ ہمیشہ یہاں رہنے کا ارادہ ہے۔ اللہ اتنا پیسہ گھروں پہ لگا رہے ہیں، اے اللہ ان گھروں کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اے اللہ ان چیزوں کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اس دنیا کا مسافر خانہ ہونا ہمیں سمجھا دے، ہمارے دل میں یہ بات اتار دے کہ یہ مسافر خانہ ہے، یہاں سے نکل کے ہمیں قبر کی طرف جانا ہے۔ اے اللہ دولت کی محبت ہمارے دل سے نکال دے، پیسے کی محبت ہمارے دل سے نکال دے، اے اللہ چیزوں کی محبت ہمارے دل سے نکال دے، اے اللہ ہمارے دل کو اپنی محبت سے منور کر دے۔ اے اللہ اللہم انا نعوذ بک من الجبن، اے اللہ تیرے نبی نے دعا مانگی کہ میں بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ ہم بھی بزدلی سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ تیرے نبی نے دعا مانگی اللہم انی اعوذ بک من البخل، کہ میں کنجوسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ ہم بھی کنجوسی سے تیری پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ ہم سب کو سخی جواد اور کریم بنا۔ اے اللہ تیرے نبی نے پناہ مانگی اللہم انی اعوذ بک من الکسل، سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ ہم بھی سستی سے تیری پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ دین کے معاملے میں سست ہیں، دنیا میں بہت تیز ہیں، بہت چست ہیں، اے اللہ تو ہمیں دین کے معاملے میں بھی چست بنا، سستی سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ اس مجمع میں اے اللہ اس مجمع میں اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو شراب پیتا ہے، اے اللہ اس کو شراب سے توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں اگر کوئی ایسا شخص ہے جو زنا کرتا ہے، اے اللہ تو اسے زنا سے توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو عفیف اور پاک دامن بنا۔ اے اللہ اس مجمع میں اگر کوئی ایسا جو بیہودہ اور فحش مناظر دیکھنے کا عادی ہے، اے اللہ تو اپنے فضل سے اسے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم میں کوئی بھی ایسا نہیں، اے اللہ ہم میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کا دامن گناہوں سے پاک ہو۔ اے اللہ ہم میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کا دامن گناہوں سے پاک ہو۔ ہم میں ہر شخص گناہوں سے آلودہ ہے، کوئی بھی ایسا نہیں جس نے کبیرہ گناہ نہ کیا ہو۔ اے اللہ تیرے سامنے اپنے ان جرائم کا اقرار کرتے ہیں، تجھ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ ہمارے ان جرموں کو معاف کر دے۔ اے اللہ بار بار توبہ کر کے بار بار توبہ توڑتے ہیں، بار بار توبہ کر کے بار بار توبہ توڑتے ہیں۔
اے اللہ ایسی توبہ کی توفیق نصیب فرما جس پر موت تک قائم رہ سکے. اے اللہ ایسی سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ایسی توبہ کی توفیق نصیب فرما جس پر موت تک قائم رہ سکے. اے اللہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے وراثت کا مال کھایا ہے. اے اللہ تو ان کو اس جرم سے توبہ کی توفیق نصیب فرما. بہنوں کا کمزوروں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم میں کتنے ایسے ہیں جو سود کھاتے ہیں, سودی بینکوں میں ملازمت کرتے ہیں. اللہ تو اس رات کی برکت سے, ختم قرآن کی برکت سے ان کو اس حرام سے توبہ کی توفیق نصیب فرما. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک. اے اللہ حلال اتنا عطا فرما کہ حرام کی طرف قدم نہ جائیں. اے اللہ ان لوگوں کو حلال روزگار عطا فرما, اتنا عطا فرما کہ ان کی توجہ حرام کی طرف نہ جائے. اے اللہ حرام سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کی صورت تیرے نبی کی صورت کے خلاف ہے. اے اللہ تیرے نبی نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا, تیرے نبی کے چہرے پر داڑھی تھی. اے اللہ داڑھی کی محبت عطا فرما. اے اللہ داڑھی سے محبت عطا فرما. اے اللہ جو داڑھی کاٹتے ہیں ان کو اس جرم سے توبہ کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ کتنی خواتین ہیں جو پردہ نہیں کرتی ہیں. اللہ تو اپنے فضل سے ان کو عفت اور پاک دامنی والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ عفت اور پاک دامنی والی زندگی نصیب فرما, پردہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا وہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی, وہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی جس کی موت اس حال میں ہو کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو. اے اللہ کتنی عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے شوہروں کو پریشان کیا. تیرے نبی نے فرمایا عورت پہ سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے, جو اسے کھلاتا بھی ہے, اسے پلاتا بھی ہے, اس کی عزت اور اس کی عفت اور پاک دامنی کا محافظ ہے. اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا کہ عورت جہنم میں اس لیے جائے گی کہ وہ اپنے شوہر کی ناشکری ہوگی. اے اللہ اس مجمع میں اور اس دعا میں شریک کوئی عورت اپنے شوہر کی ناشکری ہے, اے اللہ تو اسے اس جرم سے توبہ کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ اسے اپنے شوہر کا حق پہچان کر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ کتنے مرد ایسے ہیں جو اپنے گھر کے حقوق ادا نہیں کرتے. اے اللہ ان کو اپنے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمیں حقوق ادا کرنے والا بنا, حقوق کا مطالبہ کرنے والا نہ بنا. اے اللہ یہاں جو قاری صاحب نے قرآن سنایا, اے اللہ تو ان کی محنت کو بھی قبول فرما. جن والدین کے بچے بھی حافظ ہیں, اللہ تو اپنے فضل سے ان کو قرآن کی طرف توجہ دینے کی توفیق نصیب فرما, قرآن کے علوم سیکھنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں تو اپنے فضل سے ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے پرچیاں دی, دعاؤں کے لیے درخواست کی, اللہ تو ان کے ناموں کو خوب جانتا ہے. اے اللہ تو اپنے فضل سے اپنے علم سے اللہ تو ان کے ناموں کو خوب جانتا ہے. اللہ تو ان سب کی تمام مرادوں کو پورا فرما. جس نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا, جس حاجت کے لیے بھی کہا, اللہ تو اپنے فضل سے اس کی حاجت کو پورا فرما. اے اللہ 2/3 رمضان گزر چکا ہے. اے اللہ ہم نے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا, اتنی شدید گرمی کے روزے رکھے. اے اللہ اتنی شدید گرمی کی پیاس کو برداشت کیا. اے اللہ صرف تیری خاطر. اے اللہ ہم نے تجھے دیکھا نہیں ہے, اے اللہ ہم نے تجھے دیکھا نہیں ہے, اے اللہ ہم نے تجھے دیکھا نہیں ہے. اے اللہ بغیر دیکھ لے تیری خاطر کھانا بھی چھوڑ دیا, تجھے دیکھے بغیر پینا بھی چھوڑ دیا. اے اللہ ہمارے اس عمل کی لاج رکھ لے.
اے اللہ تو بہت تھوڑے پر بہت نوازتا ہے. اے اللہ تو بہت تھوڑے پر بہت نوازتا ہے. اے اللہ ہم نے تو پورا مہینہ تیری خاطر بھوک اور پیاس کو برداشت کی. اے اللہ ہماری اس عمل کی لاج رکھ کے ہماری مغفرت کر دے اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ ہمارے ان روزوں کو اپنے دربار میں قبول کر لے. اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے. اے اللہ مسلمان جہاں کہیں کمزور ہیں مظلوم ہیں ان کی مدد فرما. اے اللہ شام کے مسلمانوں کی مدد فرما. پوری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے مظلوم بچوں کا مظلوم عورتوں کا. پوری میڈیا تماشا دیکھ رہا ہے مگر چونکہ وہ تیرے بندے ہیں تیرا کلمہ پڑھتے ہیں کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں. اے اللہ یہ ظلم اگر کسی کافر کے ساتھ ہوتا پوری دنیا احتجاج کرتی پوری دنیا سراپا احتجاج بن جاتی مگر چونکہ وہ مسلمان ہیں کلمہ پڑھتے ہیں. اے اللہ روزانہ سینکڑوں بچے قتل ہو رہے ہیں سینکڑوں یتیم ہو رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. اے اللہ صرف جرم یہ ہے کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں. اے اللہ تو ان کی مدد فرما. اے اللہ تو اپنے غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرما. اے اللہ جیسے تو نے بنی اسرائیل کی مدد کی اے اللہ تو شام کے مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ ظالموں کو ہدایت دے اور جو ہدایت کے قابل نہیں ہے اللہ تو اپنے انتقام کی صفت سے ان کو تباہ و برباد فرما دے. دنیا میں ان کو عبرت کا نشان بنا دے. دنیا میں ان کو عبرت کا نشان بنا دے. اللہ ان کو ایسے تباہ کر جیسے تو نے قوم عاد کو تباہ کیا. اے اللہ تو ان ظالموں کو ایسے تباہ کر جیسے تو نے قوم سمود کو تباہ کیا. اے اللہ ایسے برباد کر جیسے تو نے فرعون کو تہس نہس کر دیا. اللہم مزق جمعہم اللہم فرق شملہم. اے اللہ برما کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ برما کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ افغانستان میں مظلوموں کی مدد فرما. اے اللہ دنیا میں جہاں بھی اے اللہ تیرے بندوں پر ظلم ہو رہا ہے اے اللہ تو اپنے فضل سے ان کی مدد فرما. اے اللہ ظالموں کو تباہ و برباد فرما. اے اللہ جن لوگوں نے ہمارے ملک کے حالات خراب کیے جن دہشت گردوں نے اے اللہ ان میں جو ہدایت کے قابل ہیں تو ان کو ہدایت دے اور اللہ باقیوں کو تباہ و برباد فرما دے. اے اللہ ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا. قتل و غارت سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما. کتنے بڑے بڑے علماء ہیں اللہ کتنے بڑے بڑے علماء قتل ہو گئے. اے اللہ اس ملک میں علماء کا خون بہت سستا ہے بہت سستا. اے اللہ اس ملک میں عام مسلمانوں کا خون بہت سستا ہے. اے اللہ اس ملک کے عام باشندوں کا خون بہت سستا ہے. دنیا کے کسی ملک کے کسی انسان کا خون اتنا سستا نہیں ہے. اے اللہ جتنے ہمارے ملک کی عوام کا خون سستا ہے. جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے کسی کو جسے چاہے قتل کر دیتا ہے. گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں بچے یتیم ہو جاتے ہیں. اے اللہ ان ظالموں کو تباہ کر دے. انہیں انسانی جان کی قدر کی توفیق نصیب فرما دے.
اے اللہ شرک کے بعد تو نے قتل کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے، سب سے بڑا گناہ۔ اے اللہ اس مجمع میں اگر کوئی ایسا شخص بیٹھا ہے جس کے ہاتھ کسی انسان کے قتل سے رنگین ہوئے، اے اللہ اسے توبہ کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ تو نے 99 انسانوں کے قاتل کی توبہ قبول کی، اے اللہ ان قاتلوں کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ان قاتلوں کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ان میں جو توبہ کے قابل نہیں ہے، اے اللہ تو ان سے ہمارے ملک کو پاک اور صاف فرما، ان پر اپنا قہر نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تو ان کو ہدایت کے راستے پر چلا، ان کو اپنی قوم کا، اپنے ملک کا خیر خواہ بنا۔ اے اللہ یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا اور 50-60 سال سے اس ملک میں اسلام کے ساتھ بدترین مذاق ہو رہا ہے۔ اے اللہ یہ اسی جرم کی سزا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں بدمنی۔ اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو اس ملک میں اسلام نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرما، دین نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اور اللہ اگر یہ حکمران ہدایت کے قابل نہیں ہے، اے اللہ تو ان کے ہاتھ سے حکومت چھین کے ہمیں ایسے صالح حکمران عطا فرما جو اس ملک میں دین کی حفاظت کریں، ہماری حفاظت کریں، اپنی رعایا سے، اپنی عوام سے محبت کریں، اپنے ملک سے محبت کریں۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو ہمارے مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ میرے والد صاحب کی مغفرت فرما جنہوں نے مجھے علم کے راستے پہ ڈالا۔ اے اللہ میری والدہ کو صحت کامل عاجل عطا فرما۔ اے اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں جس کے بھی والد یا والدہ میں سے کوئی دنیا سے جا چکا ہے، اللہ تو اس کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ جس کے والدین میں سے کوئی بیمار ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ہماری زندگی میں والدین جیسے محبوب رشتے سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ والدین جیسے محبوب رشتے سے اللہ کسی کو جدا نہ فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کو لمبی عمر عطا فرما، ان کا سایہ ہم پر دیر تک قائم فرما۔ اے اللہ دنیا میں کوئی نہیں جو باپ کی محبت دے سکے، دنیا میں کوئی نہیں جو ماں کی محبت دے سکے۔ اے اللہ تو نے ہر رشتے کا متبادل پیدا کیا مگر والدین کا کوئی متبادل پیدا نہیں کیا۔ اے اللہ جن کے والدین بھی زندہ ہیں، اے اللہ خیر و عافیت کے ساتھ ان کی والدین کو لمبی عمر عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بوڑھوں کا احترام کرنے والا بنا۔ اے اللہ تیرے نبی کا ارشاد ہے جس گھر میں کمزور ہو یعنی بوڑھا ہو اس گھر میں اتنی رحمتیں آتی ہیں۔ اے اللہ آج کی نسل نے بوڑھوں کو بوجھ سمجھنا شروع کر دیا۔ تیرے نبی کا ارشاد ہے ان من اجلال اللہ اکرام الشیب المسلم، بوڑھے کا احترام اللہ کی تعظیم ہے۔ اے اللہ بوڑھے کے احترام کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جوانوں کو بوڑھوں کے احترام کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جوانوں کو بوڑھوں کے احترام کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ حرمین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلام دشمن حرمین کے خلاف سازشوں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ ان کی سازشوں کو ناکام فرما۔ اے اللہ جو ملک بھی اسلام کے نام پہ حرمین کے دشمنی کا دشمن ہو، اے اللہ اس ملک کو تباہ و برباد کر دے۔ اے اللہ جو بھی سعودی عرب میں عرض حرمین میں بغاوت کی کوشش کر رہا ہو، اے اللہ اس کی اس کوشش کو ناکام فرما دے۔ اے اللہ قبلہ اول تو ہم سے یہودیوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اے اللہ ہمارے اکابر قبلہ اول میں جا کے نماز پڑھا کرتے تھے، اے اللہ وہ ہم نے یہودیوں کو دے دیا۔ اے اللہ مسجد حرام کی اور مسجد نبوی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جس طرح آج وہاں لوگ نماز میں امن اور سکون کے ساتھ جمع ہوتے ہیں، اللہ قیامت تک اس طرح جمع ہونے کی توفیق عطا فرما۔
اے اللہ